یوں تو بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، لیکن کایا ایسی پلٹی کہ بھارتی صحافی بھی کہہ اٹھے، جہاں بھارت ناکام ہوا پاکستان جیت گیا۔ صومالی قزاقوں کی قید سے رہائی پانے والے ایم وی سوئس بحری جہاز کا تمام عملہ جلد ہی اپنے پیاروں کے درمیان ہوگا۔ بھارتی میڈیا کا یہ ماننا کہ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو بھارت نہ کر سکا، ہر پاکستانی کے لیے باعث فخر ہے۔ Why did India's government fail where the Pakistan's government succeeded? Their families are thankful, not to the Indian government, ironically to this man, Pakistan former Human Rights Minister Ansar Birni. Tears that moved a nation, the wives of one of the sailors that desperately called upon the government to save their lives. Now finally, 10 months after they were captured by Somali pirates, these men will be coming home. بھارتی مغویوں کے اہل خانہ انصار برنی اور گورنر سندھ کے شکر گزار ہیں۔ ایم وی سوئس پر موجود بھارتی شہری روندر سنگھ کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو، انصار جی کو اور سندھ پرووننس کے گورنر کو، یہ صرف 2 اتھارٹیز تھیں جنہوں نے واقعی میں مانوتا کا پریچہ دیا اس مدعے کو لے کے، اور وی آر ریئلی تھینک۔ آج میرے ہسبینڈ واپس آ رہے ہیں تو وہ صرف ایک ہی انسان ہیں، وہ پاکستان سے مسٹر انصار برنی جی ہیں۔ انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور ان کا میں کافی اچھے سے دھنیہ واد کرنا چاہتی ہوں۔ پاکستانی تجھے سلام، پاکستانی تجھے سلام، پاکستانی تجھے سلام، پاکستانی تجھے سلام، تو نے ایسا کیا ہے کام، پاکستانی تجھے سلام، میرے جیسا نہیں ہے نام، پاکستانی تجھے سلام۔ شپ پھنسا تھا ایک ایم وی سوئس، اس پہ پاکستانی بھی تھے، انڈینز بھی تھے، سری لنکن بھی تھے اور 2-3 ملکوں کے لوگ تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا پائرٹس کیا ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا جہاز اغوا کیسے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ راستہ کون سا ہے جہاں سے جہاز گزرتے ہیں تو ہائی جیک ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک فیملی آئی، انہوں نے مجھے ساری ڈیٹیل بتائی کہ ان کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو میں نے معذرت کر لی کیونکہ مجھے ایک راستے کا پتہ ہی نہیں، قیدیوں کا پتہ ہے، جیلوں کا پتہ ہے، پھنسے ہوئے لوگوں کا پتہ ہے، سمندر میں کیا صورتحال ہے وہ تو مجھے نہیں پتا۔ تو میں نے ان سے معذرت کر کے میں لندن، میری کوئی میٹنگ تھی، میں وہاں چلا گیا۔ تو 2-3 دن کے بعد مجھے ڈاکٹر عشرت العباد خان جو گورنر سندھ تھے ان کا فون آیا کہ انصار بھائی کہاں ہو؟ میں نے کہا جہاں فون کیا ہے لندن ہوں میں ابھی۔ تو کہنے لگے واپس آؤ جلدی سے۔ میں نے کہا یار میں ابھی تو آیا ہوں، کچھ کام ہے تھوڑا۔ کہنے لگے یار کچھ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ان سے تو میں نے معذرت کر لی کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوگا کیا۔ کہنے لگے آ جاؤ یار تسلی ہو جائے گی۔ اچھا ان سے میرے ایک بھائیوں والا تعلق، تو میں نے کہا اچھا میں آ جاتا ہوں۔ میں آیا تو پوری داستان پتہ چلی، اس پہ ہم نے کام شروع کیا۔ اپنی زندگی سے کھیلا ہوں، پوری طریقے سے اپنی زندگی سے کھیلا ہوں۔ ایک موقع پھر ایسا آیا کہ سب نے کہا کہ پاکستانیوں کو نکال لو، باقیوں کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا رب سب کا ہے، اگر رب نے مجھے چنا ہے اس کام کے لیے تو میرے لیے پھر مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی مجھے نہیں پتا۔ صحیح بات ہے۔ اور اگر وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں یہ ان کا رب جانے۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے ہر ایک کی مدد کرنی ہے۔ اس وقت وہ قیدی ہیں، قیدی ہیں وہ، بس مجھے اتنا پتا ہے، اور انسان ہے۔ بالکل۔ خیر وہ اگر اس پہ آپ فلم بنائیں یا ڈاکیومنٹری بنائیں یا کتاب لکھیں تو 2-3-4 راتیں چاہیے ہوں گی، اس کی اتنی داستانیں، اس شپ کے لیے کیسے نکلا، کیسے پھر پھنسا، پھر کیسے پائرٹس پیچھے لگ گئے، پھر پاکستان نیوی نے اپنا کیا اہم ترین کردار ادا کیا، اور پھر کس طریقے سے ہندوستان کے میڈیا نے کہا کہ یو آر لائک بھگوان ان انڈیا۔ انہوں نے مجھے بھگوان توبہ استغفار کے ڈکلیئر کیا۔ اور پاکستان میں پاکستانی تجھے سلام، لیکن کچھ چاہنے والوں نے ایک سوشل میڈیا کو استعمال کیا کہ ایک سابق صدر کی تصویر، ایک بہت بڑے زمیندار کی تصویر اور ایک میری تصویر لگا کے کہ میں میرے پائرٹس جو ہیں میرے غلام ہیں، میرے پالے ہوئے ہیں، میں جہاز اغوا کرواتا ہوں، اور جہاز اغوا کروانے کے بعد یہ صاحب آ کے پیسے دیتے ہیں
تو میں سابق صدر صاحب کو پہنچا دیتا ہوں. سابق صدر سے میرا کوئی زندگی میں واسطہ نہیں. ایک زمانہ تھا اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے زمانے وہ میں, ایک الگ بات ہے. وہ ایک الگ زندگی تھی. اس ٹھیکیدار سے کبھی میں نے زندگی میں فون پہ تک بات نہیں کی, اور JIT لکھ کے, اور یہ مجھے صلہ ملا میرے پاکستان نے, اور ہندوستان کا میڈیا مجھے کہہ رہا ہے یو آر لائک اے بھگوان ان انڈیا. تو یہ صورتحال رہی. اس کے بعد اتنا بڑا فائدہ ہوا اس کا. پہلے شپ اغوا کیوں ہو جاتے تھے؟ وہ اس لیے ہو جاتے تھے کہ ان کو اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں تھی اپنے ساتھ. تو پائرٹس آتے تھے, پائرٹس کی کشتی جو ہے وہ بوٹ ہوتی ہے, وہ تیز چلتی ہے, بالکل. شپ سلو چلتا ہے. تو یہ تیزی میں آتے تھے, رسا پھینکتے تھے اوپر. ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا, جو پانی مارتے تھے وہ ان کو. لیکن پانی سے تو اترنے والے نہیں نا, یہ تو جنگلی انسان ہی نہیں ہے. یہ چڑھ جاتے تھے اور وہاں جا کے پھر پکڑ لیتے تھے. ان کو مارتے تھے, ان کو ہاتھ پاؤں کو نقصان پہنچاتے تھے, ان کو کھانا نہیں دیتے تھے, ساری چیزیں. تو جب جہاز رہا کرایا تو اس کے پیچھے پھر لگ گئے. پھر جہاز ڈوبنے لگا, پھر طوفان آ گیا. مطلب یہ میں نے معجزے زندگی میں دیکھے ہیں کہ کیسے جب اللہ بچانا چاہتا ہے تو کیسے بچاتا ہے, اور جسے مارنا چاہتا ہے انہیں کیسے مارتا ہے. پھر نیوی نے انتہائی اہم کردار ادا کیا. پھر جنرل پاشا نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا.